الله أكبر كما صليت على إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں بہنوں، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، آج کا موضوع ہے اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، معانی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سرپرست کا ہوتا ہے۔ مثلا نکاح کے موقع پہ ولی سرپرست کو کہتے ہیں، جو جس کی سرپرستی میں، جس کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی جو آپ کا پڑوس ہو، ساتھ دے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے ولی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مددگار کا لفظ نہیں، معنی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا مددگار کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ جو آیات میں نے 3 آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انہی 3 آیات کو پڑھ کے، بلکہ ان میں سے پہلی آیت پڑھ کے، ہر بندے کو جس سے وہ چاہتے ہوں، جس سے عقیدت ہو، جس سے محبت ہو، اس کو اللہ کا ولی ٹھہرا دیتے ہیں۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، وہ ان کی تعریف اللہ نے اسی موقع پہ بیان فرما دی۔
میں ان تینوں آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر اس پہ جمعہ پڑھائیں گے۔ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف فرمائی تاکہ کسی کو بعد میں تعریف کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک کلام وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک کلام وہ ہے جو دنیا کے دانشور کرتے ہیں، ایک کلام وہ ہے جو مخلوق کرتی ہے، ایک کلام وہ ہے جو اللہ رب العرش فرماتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ہمیشہ پرہیزگاری کرتے ہوں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں اور اس آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی۔ اللہ کے اولیاء سب سے پہلے اللہ کے فرشتے ہیں، جو ہر وقت ہمہ وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل، ہر جگہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے خواہش کا مادہ نہیں پیدا کیا۔ فرشتے خواہش سے صاف ہوتے ہیں، نہ ان کو کمانے کی فکر، نہ ان کو کوئی اور کسی قسم کا کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی خوراک، ان کی زندگی وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد ہوتی۔ وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی اللہ کے اولیاء ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ارشاد فرماتا ہے تو فرشتے اللہ کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ اولیاء بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ان پہ جیسے دورہ طاری ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں الحق، اللہ نے حق کہا۔ یعنی اللہ کے سب سے بنیادی جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ساتھ رہتے ہیں، جن کا اللہ کو ان میں سے کچھ مقرب ہے، وہ جیسے بڑے بڑے 4 فرشتے، وہ اللہ کے انتہائی قریب ہیں۔ بعض ایسے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ان کی جسامت، ان کی طاقت کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بستی پہ عذاب آیا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس پوری بستی کو اس نے اپنے ناخن پہ اٹھا لیا۔ فرشتے کا قد و قامت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ معراج کی رات اصل صورت میں، اور ایک مرتبہ جب آپ پہ سورہ مدثر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے آواز آئی، میں نے اپنے دائیں دیکھا کچھ نہیں تھا، بائیں دیکھا کچھ نہیں تھا، سامنے دیکھا کچھ نہیں تھا، پیچھے دیکھا کچھ نہیں تھا۔ تو اچانک میں نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک بڑی کرسی پہ ایک بڑی ذات بیٹھی ہوئی تھی، سبز رنگ کی وہ ذات تھی، اس کے 600 پر تھے، 600 پر، اور وہ حضرت جبریل امین صادق الامین تھے۔ الصادق الامین نزل بہ الروح الامین، روح القدس حضرت جبریل تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرشتے اللہ کے سب سے قرب والے ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔
ان میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. عربی میں 17 طرح جبرائیل پڑھا جاتا ہے. عربی زبان اس میں 17 طرح پڑھا جا سکتا ہے. جبریل ہے، جبرائیل ہے، جبرال ہے، اس طرح مختلف لغات میں پڑھا جاتا ہے. تو حضرت جبریل یہ فرشتوں کے سردار، اور ان کا کام وحی لانا اور اللہ کے احکام لوگوں پہ نازل کرنا جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ یہ کسی پہ نہیں آتے. جبریل امین جو ہیں ان کے علاوہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بندے ہوں جن پہ اللہ کے فرشتے اترتے ہوں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر کی محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتے ہوں جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ارد گرد پھرتے ہوں. بعض اوقات اللہ ان کو کسی انسان کی صورت میں بھیج دیتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالی انہیں نورانیت عطا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو خواب میں نظر آ جائے. ہو سکتا ہے آپ سے کسی نے سلام لیا ہو، وہ اللہ کا فرشتہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو. جیسے حدیث کریمہ میں آتا ہے، حدیث کریم میں، کہ ایک بندہ وہ جا رہا تھا اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے. تو راستے میں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا. وہ راستے میں اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو آگے سے کہتا ہے کس لیے جا رہے ہو؟ کیا کوئی رشتہ داری ہے، کوئی کاروباری معاملات ہیں، کوئی پیسے کا لین دین ہے، کوئی برادری ہے؟ اس نے کہا نہیں، برادری تو کوئی نہیں، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی خاندان ہے میرا، نہ کوئی تجارت ہے، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو آگے سے وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے، اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، تو میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی فرشتے انسانوں کی صورت میں آ جاتے ہیں. حضرت جبرائیل دہیہ بن خلیفہ کلبی ایک صحابی بڑے خوبصورت، ان کی صورت میں کئی مرتبہ آ جاتے تھے کہ آپ سے باتیں کرتے رہتے، آ کے بیٹھ جاتے، باتیں کرتے رہتے. تو بعد میں جب اٹھ کے جاتے تو پھر آپ بتاتے کہ یہ جبریل امین تھے. دہیہ بن خلیفہ کلبی بنو کلب میں سے تھے. ان کی صورت میں حضرت جبریل آ جاتے تھے. ایک حدیث آتی ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں کہ ایک بندہ، یہ کھڑکی بند کر دیں. ایک بندہ، رسول اللہ مجلس لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ، حضرت عمر راوی، ایک بندہ باہر سے آیا، سفید لباس پہنا ہوا، اور جیسے ابھی ابھی نہا کے آیا ہو، بال اچھے بنا کے، صاف ستھرا لباس، سفید لباس. وہ آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے. تو پھر آپ سے سوال کرتا ہے مل احسان، مل اسلام، مل ایمان. اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ یہ سارے سوال کرتا ہے. اس کے علامات کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں. وہ ویسے بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، احترام سے. آپ جب جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے صدق آپ نے سچ کہا، صدق تھا آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، یہ سوال جواب ہوئے، آخر میں اٹھ کے چلا گیا. تو آپ نے کہا دیکھو یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا تو ہم گئے تو کسی کا نام و نشان نہیں تھا. حالانکہ باہر سے اس دور میں نہ کوئی سڑک اچھی، مٹی گرد ہوتی تھی، لیکن وہ خوبصورت شکل والا سفید لباس کیسے ہو سکتا اس پہ گرد نہ پڑتی ہو؟ لیکن وہ نظر نہ آیا. تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل جا یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. جب نمازوں کے اوقات مقرر کرنے تھے نا، نمازوں کے اوقات، تو حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل آئے. ظہر کا وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے، اس کو زوال بولتے ہیں. زوال آپ کے بالکل اوپر جب سر پہ ہوتا ہے سورج، اس وقت جو سایہ ہو اس کو زوال کا سایہ کہتے ہیں. جب سورج بالکل اوپر ہو جو سایہ ہو اسے زوال کا سایہ کہتے ہیں. اور جب سورج ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. حضرت جبریل اس وقت آئے جب سورج ڈھل گیا، اسے کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. تو
انہوں نے پھر آپ کو کہا جی ظہر کا وقت ہے. پھر جب بندے کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے، چیز کا سایہ ایک مثل، جتنا قد ہے اتنا سایہ، وہ پھر اس وقت آئے. انہوں نے کہا جی نماز پڑھیے. تو عصر کا وقت ہو گیا ہے، پہلا وقت. وہ ظہر کا پہلا وقت جب سورج ڈلتا ہے، اور یہ عصر کا پہلا وقت جب بندے کا سایہ یا چیز کا سایہ اس کی مثل ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے. پھر جب سورج غروب ہوا وہ پھر نازل ہوئے، حضرت جبریل اترے. انہوں نے کہا جی یہ مغرب کا وقت ہے آپ کا. پھر جب سورج کی شفق غائب ہو گئی، یہ مغرب کے بعد آپ دیکھیں تو سرخی ہوتی ہے، یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے لے کے 1.5 گھنٹے تک. وہ پھر اترے. انہوں نے کہا جی عشاء کا وقت ہے. پھر صبح جب فجر صادق اتری، یعنی فجر صادق کہتے ہیں کہ آسمان میں نا، آپ جسے تہجد کے بعد کا وقت، کہ آسمان میں روشنی پھیلتی ہے، جیسے کوئی پو پھڑتی ہے، جیسے کسی نے کچھ چیز چیری ہو، وہ اندھیرے میں ایک روشنی نظر آتی ہے درمیان سے، وہ ہوتی ہے فجر صادق. تو وہ آئے اس وقت جی اب آپ کی فجر کا ٹائم ہے. اب آپ نے یہ ہو گئے اول وقت. پھر دوسرے دن ظہر، اس وقت ظہر کے وقت آئے جب آدمی کا سایہ یا چیز کا سایہ اس کے مثل ہوتا ہے، یعنی عصر کا پہلا وقت. اس وقت آئے تو ظہر کی نماز پڑھائی حضرت جبریل نے حضرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب سورج غروب ہونے میں کچھ وقت تھا پھر اترے. انہوں نے کہا جی یہ عصر کا آخری وقت ہے، عصر کا وقت ہے. پھر مغرب، جب سورج غروب ہوا پھر مغرب کے وقت آئے. پھر انہوں نے جب رات کا ایک ثلث گزر گیا، رات کا ایک ثلث گزر گیا، یعنی آپ تصور کریں کہ عشاء کے پہلے وقت سے 2-3 گھنٹے بعد، مثلا آپ کی عشاء اگر ہوتی ہے 8 بجے، عشاء 8 بجے ہوتی ہے تو 11 بجے تشریف لائے مثلا. پھر انہوں نے اس وقت نماز پڑھائی. پھر اگلے دن صبح جب سورج ابھی طلوع ہونے والا تھا، طلوع نہیں ہوا تھا، پھر اس وقت آئے، پھر فجر کی نماز پڑھائی حضرت جبریل نے. اور پھر انہوں نے کہا یہ جو میں نے 2 اوقات میں نماز پڑھائی ہے، یہ اس وقت سے نماز شروع ہوتی ہے، اس وقت تک ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد قضا ہوگی. ظہر جب سورج ڈھل جائے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو پڑھے گا قضا نماز پڑھے گا، ادا نہیں ہوگی. پھر عصر کا وقت جب وہ ایک مثل ہوتا ہے سایہ، اس وقت سے لے کے سورج غروب ہونے تک یہ عصر کا وقت ہے. اگر کوئی مغرب کے بعد پڑھے تو وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. مغرب کی نماز عشاء تک کا وقت، سورج کی شفق جب تک غائب ہو جائے، وہ سرخی اس وقت عشاء کا وقت، اس وقت تک ادا ہوگی، بعد میں قضا ہوگی. اور عشاء کا وقت وہاں سے لے کے صبح تک عشاء کا وقت ہے، کسی وقت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد جو پڑھے گا وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. اور صبح وہ پو پھٹنے سے لے کے سورج نکلنے تک وہ وقت فجر کا ہوگا، ادائیگی کا وقت ہوگا. اگر وقت نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا تو قضا پڑے گا. یہ نہیں کہ جی اب میری نماز رہ گئی ہے تو میں نے نہیں پڑھنی، وہ قضا کر کے پڑھے. یہ قضا کرنا اللہ کو پسند ہے، بجائے اس کے کہ نماز چھوڑ دی جائے. تو فرشتے، تو حضرت جبریل کی یہ مختلف صورتیں تھیں جو اللہ کے رسول کے سامنے یا کسی کے سامنے آئے. تو یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، وہ کبھی انسانوں کی صورت میں آ جاتے ہیں. ان کی رفتار اتنی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کہ براق جس پہ آپ کو معراج کروائے گی، براق، رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں اس کا میری نظر پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی رفتار. فرشتے جیسے بجلی چمکتی ہے. تو یہ اللہ کے بنیادی اولیاء اللہ، اصل جو اولیاء اللہ، جب انبیاء نہیں تھے، انبیاء بھی نہیں تھے، تو یہ اللہ کے اولیاء. پھر اس کے بعد جنات کا دور آتا ہے. جنات میں اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ جو تینوں آیات میں ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، متقی ہوں. سب سے پہلے ایمان ہو، متقی ہوں. مثلا بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں، آپ 1000 نماز پڑھ لیں، اگر ایمان مکمل نہیں ہے تو آپ کی ولایت نہیں ہے.
اللہ سے تعلق نہیں ہے. اور ولی ہونا کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ فلاں خاندان سے ہو، جیسے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں سید خاندان میں سے ہوتے ہیں. نہیں، اولیاء اللہ وہ کالے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ حبشی النسل بھی ہو سکتے ہیں، وہ افریقہ کے بھی ہو سکتے ہیں، ہندوستان کے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی خاندان کے ساتھ ولایت خاص نہیں ہوتی. یاد رکھیے، نہ اللہ نے کسی کو نشان دیا ہوتا ہے. کوئی بہت نیک ہو، سمجھے جی میں نے بہت نیک ہوں، تو اس کی نیکی اس تک. اللہ کے اولیاء وہ ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا، اور اللہ کے اولیاء سچے ہوتے ہیں. میرا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتبہ اللہ بارن، حتیٰ کہ اللہ اس کو نیک لکھ دیتا ہے، اولیاء اللہ میں سے لکھ دیتا ہے. پھر اللہ نے اپنے انبیاء نازل فرمایا. انبیاء بند کریں سے، یہ موبائل جن کے ہیں تو وہ یا تو سائلنٹ کر لیں، ان کو وائبریشن پہ لگا لیں، یا پھر بند کر لیں، مہربانی ہوگی. تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کوئی باہر سے آتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی سلام لینے لگ جاتا ہے. جمعے کے خطبے کے دوران کسی سے کلام حرام اگر کوئی شور مچائے، اس کو یہ کوئی کہہ دے کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو اور بیکار کام کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو جمعے کے خطبے کے دوران بولے اس کا جمعہ نہیں ہوتا، اور جو اس کو چپ کروائے وہ بھی گناہ کا کام کرتا ہے. یہ امام کا ہے کہ امام چپ کروائے. اگر کوئی بولتا ہے امام کا، مثلا یہاں سپیکر بند ہو جاتا ہے، بجلی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو آپ میں سے ایک آدمی چپکے سے اٹھے، وہ کرے، یہ نہیں کہ کوئی مشورہ دے دی وہ بٹن ہے وہ بٹن. تو ان چیزوں کے احتیاط کریں، خاص طور پہ موبائل وہ سائلنٹ پہ لگائیں. تو اللہ کے اولیاء وہ انبیاء پھر بنے، انبیاء کرام. ہمارے انبیاء اور اولیاء کو علیحدہ کر دیا گیا، اور اس کی مثالیں بیان کی گئی. ایک مثال میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو معاشرے میں مشہور ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ولایت کا مرتبہ نبوت سے اونچا ہوتا ہے، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور نبی تو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. جیسے ایک کہاوت سنائی جاتی ہے اور محافل میں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس پہ، جی اللہ کے ولی ہے جو ہے نا یہ نبیوں سے بڑھ کر ہے. کہ ایک بی بی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کے کہنے لگے جی اللہ سے معلوم کرو کہ میری اولاد ہوگی کہ نہیں. انہوں نے اللہ سے کلام کی، کلیم اللہ تھے. یہ لوگوں نے حکایت بیان کی ہے، حکایت صحیح نہیں ہے. لوگ بیان کرتے ہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے پیسے، چونکہ پیسوں کی خواہش ہوتی ہے تو جیسے ناچنے والوں پہ لوگ پیسے پھینکتے ہیں، ایسے نعت خوانوں پہ اور یہ ایسے ایسے واقعات بیان کرنے والوں پہ لوگ پیسے پھینکتے ہیں، جیسے کنجروں پہ پھینکے جاتے ہیں نا. ان میں اور مولویوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان خطیبوں میں جن کے اوپر ایسے پیسوں کو بارا جاتا ہے. اور وہ کمینے وہ اپنے اسی زوم میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، حالانکہ وہ پیسے کے پجاری ہیں، پیسہ لے کے تبلیغ کرنے والے، اپنے دین کو بیچنے والے. تو وہ حضرت موسیٰ نے بتایا اللہ سے، اللہ نے کہا کہ اولاد نہیں ہوگی. انہوں نے بتا دیا. وہ بی بی روتی جا رہی ہے، راستے میں ایک ملنگ بیٹھا ہے. اس نے کہا بی بی رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ کے پاس گئی تھی پیغمبر، اس نے اللہ سے پوچھا وہ کہ اولاد نہیں ہوگی. تو اس ملنگ نے کہا جا بی بی تیرے اولاد ہوگی، تیرے اولاد ہوگی. سال گزرا، وہ بچہ لے کے آ گئی حضرت موسیٰ کے پاس. تو نے کہا تھا بیٹا نہیں ہوگا، یہ دیکھو بیٹا ہوگا. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ جی تو نے مجھے کہا تھا، تو سچ کہتا ہے، اس کے اولاد نہیں، اولاد کیسے ہو؟ تو اللہ نے کہا تجھے فرق ابھی بتاتا ہوں. یہ لوگوں کی کہاوت ذرا سنیں کہ اللہ کے انبیاء کی توہین کرنے کے لیے یہ حکایتیں گڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا حضرت موسیٰ کے پاس کہ اپنے جسم میں سے نا کوئی گوشت اتار کے دو. تو حضرت موسیٰ نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ تو ایسے کسی کو نہیں کہتا ہے. اب اللہ نے اس ملنگ کے پاس فرشتے کو بھیجا. اس ملنگ نے نہ سنا نہ بس ہاں جی اس نے جسم کے ہر حصے سے گوشت اتار کے دے دیے. تو اللہ نے کہا یہ فرق ہے تجھ میں اور میرے اولیاء میں. اور لوگ اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ حکایتیں بیان کر کے اس کو ہم دین سمجھتے ہیں.
اور سمجھتے ہیں کہ بڑی کرنی والے ہوتے ہیں. تو اللہ کے انبیاء اللہ کے اصل اولیاء جو کرامات دکھاتا ہے نا، آؤ میں کرامتیں دکھاتا ہوں، آؤ میری دعا سے کام ہوتے ہیں. بعض ایسے ہیں بنے ہوئے کہ باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر دم کرتے ہیں، اور کسی کے دم سے کوئی لنگڑا چلنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کوئی گونگا بولنا شروع کر دیتا ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا ہوتا وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. تو وہ پھر لوگوں کو اپنی کرامات دکھاتے ہیں. آئیے جی ہم ہیں، ہم پھونکوں والی سرکار ہیں جی، ہم جی لوگوں کو دم کرتے ہیں جی. جہاں روحانیت کی قلت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کا علاج نہیں ہوتا، ہمارے پاس آئے، ہمارے آستانے پہ ہم لوگوں کو آرام دیتے ہیں. حالانکہ یہ صفات اللہ کریم کی، یہ صفات اللہ کریم کے ہاتھ میں. اگر یہ جسموں کے ایسے صحیح کرنا ہوتا تو یہ حضرت ایوب اتنی بیماری میں کیوں رہتے؟ اور ایوب علیہ السلام نبی ہیں، انبیاء میں سے، وہ 12-14 سال بیمار رہے ہیں، انہوں نے بیماری کیوں کاٹی؟ یہ سارے شعبدہ باز، سارے اللہ کے دشمن، اپنے در پہ بلانے والے، اللہ سے دور کرنے والے. صورتیں بڑی اچھی. یہ کام دجال کے ہیں، دجال کے کام ہوں گے. وہ لوگوں کو صحت دے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ نابینوں کو بینا کرے گا، وہ لنگڑوں کو تندرست کرے گا، بیماروں کو شفا دے گا. یہ دجال کی صفات ہیں. جو بندے ایسی کرامتوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ دجالی صفات پہ یقین رکھتے ہیں. سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ کے اولیاء بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. ہاں یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب ہوتا ہے اور اس کا پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ریڑھی لگانے والا وہ اللہ کا ولی ہو، اور ہم نے خاندانوں کے نام پہ جی فلاں کی آل میں سے، سید خاندان میں سے، اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کتوں کے وہ جج بنتے ہیں، دھوڑوں میں جج بنتے ہیں، میلوں پہ جاتے ہیں. اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں. شکل ان کی دیکھیں، اللہ کے رسول سے نہیں ملتی. آلے نبی میں سے، آلے علی میں سے، اور شکلیں تو دیکھیں. ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ڈھول بج رہا ہے، گھنگرو بج رہے ہیں، دھمالیں ڈالی جا رہے ہیں. یہ چیزیں اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی، مولا علی کے دور میں ہوئی، ان کی آل اولاد ایسی تھی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن کا ایک ایک قدم اللہ کے نقش پہ ہوتا ہے، اللہ کے ہدایات کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے وہ پانیوں میں چھلانگے لگا دیں، انہیں حکم دے وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں. انبیاء ان کی اصل اولیاء وہ ہیں. اور ہمارے بر صغیر میں اولیاء کسے کہتے ہیں جی؟ یہاں سے ٹبی مارتے تھے، عراق میں نکل آتے تھے، پر لگے ہوئے تھے، فضا میں اڑتے تھے. اور پر تو پرندوں کو لگتے ہیں، انسانوں کو تو نہیں لگتے. کیوں جی؟ شہباز کرے پرواز، اور نیک بزرگوں کو بدنام کرتے، اللہ کے نیک بزرگوں کو بدنام کرتے. بابا جی فرید الدین شکر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک دروازے کو یہ کہا کہ جیسے میرے عمل ہیں ویسے کر کے تم گزر جاؤ اس دروازے میں سے، گویا تم جنت میں چلے گئے. تو ہم نے کہا نہیں، یہ ہے ہی بہشتی دروازہ. حالانکہ ان کا مقصد ہی اور. ہر سال جاتے ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں. یہ کون سی جنت؟ پھر ہمارے کرامات پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، نمک رکھے ہوئے فلاں بیماریوں کے لیے. پھر ڈاکٹروں کو ختم کر دو بھائی. وہ جی کچھ چھتر گھما دیتا ہے. کیوں جی؟ گھومتا ہے نا جی، نظر آتا ہے. کسی کو ناخن میں نظر آتا ہے، کوئی کسی میں حاضری کر کے بتاتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ کی قسم ہے، قرآن میرے سامنے، کوئی دنیا کا عالم احادیث رسول میں سے ایسی کرامتیں دکھائے تو صحیح. اولیاء اللہ ہے تو انبیاء اللہ ہے. ان میں سے یہ کرامات نہیں ہوئی جو کرامات ہم تصور کرتے ہیں. او جی دیو آیا، اس کو پتھر کا بنا دیا. پہاڑ گر رہا تھا، ہاتھ سے روک دیا.
وہ مچھلی لے کے، بوٹی لے کے، گوشت لے کے نکلے، آگ نہ دی کسی نے، تو آسمان سے سورج کو زمین پہ بلا لیا. اور یہ کرامتیں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سند، نہ کوئی راوی، بغیر ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اور جی 12 سال کے بعد 11ویں شریف دی تو وہ حضرت صاحب نے برات کو باہر نکال دیا. زندہ کرنے کے کام ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اور مردوں کے یا ان اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ذمے لگا دیے. ہو سکتا ہے کسی کوئی ایسا واقعہ ہوا، لیکن اس کو پکڑ کے اس بندے کو پوچھنا. اور اگر انہوں نے 12 سال بعد 80-90 بندے تھے مثلا برات میں، 100 بھی ہوں 200 بھی ہوں، انہوں نے زندہ کر دیے، ان کو پوجنا شروع کرو تو اللہ کریم جس نے کھربوں پیدا کیا اس کو کیوں نہیں پوجتے؟ کسی کا علم دیکھ کے اس کے گھٹنے پکڑ لیتے ہیں، کسی کی چھوٹی سی کرامت دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کی اتنی کرامتیں، اللہ کے اتنے معجزے ہیں، جب یہ بزرگ پیدا نہ ہوئے تھے اس سے پہلے کا میرا مولا وہ ان بزرگوں کو بھی پیدا کرنے والا. اگر ان کی ایک کرامت پہ یا 10 کرامتوں پہ ان کی پوجا جائز ہے تو اللہ کی تو کروڑوں کرامتیں، کروڑوں معجزات ہیں، اس کو چھوڑ کے ان کے پاس کیوں آتے؟ کیوں اللہ کی ما قدر اللہ حق کا قدرے؟ اولیاء اللہ کے نام پہ لوگوں نے بڑے کاروبار بنائے، لوگوں نے قبروں کی مٹیاں بیچیں، لوگوں نے قبروں کی چادریں بیچیں. یہ وہ حقائق ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. لوگ نہیں بیان کرتے، دلائل سے بات کریں، کسی پہ تند و تشنیع نہ کریں، قرآن و حدیث میں سے دلیل دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور دین وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، میرے رسول اللہ نے فرمایا. اس کے علاوہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو زبان محمد سے نازل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کے بعد نہ کوئی شریعت کا وجود ہے، نہ کسی فرشتے نے کسی کو آ کے وحی کی. کسی کے کہنے سے دین نہیں بنتا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. اور کرامت کی جمع ہے، عزت کو کہتے ہیں. اللہ جس کے ہاتھ پہ عزت چاہے دے دے. حضرت موسیٰ کے معجزات، لاٹھی پھینکی، جا رہے راستے میں وہ بستی ہے جہاں بھاگ کے گئے تھے قتل کر کے، حضرت شعیب مدین سے، ان کی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں وادی طوا آتی ہے، مقدس وادی، کوہ طور. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آگ چل رہی جیسے روشنی سے. تو وہاں حضرت موسیٰ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو ٹھہرو، سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، میں کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، ہم آگ سیک لیتے ہیں، یا پھر یہ روشنی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو آواز آئی ان نودی یا موسیٰ ان اخلع نعلک، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طوا، آپ مقدس وادی طوا میں ہے. یعنی حضرت موسیٰ کو نہیں علم تھا. اولیاء انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وادی تو مقدس وادی میں ہے، جوتے اتار. وہاں جوتے اتارے. پھر ایک درخت میں سے آواز آ رہی تھی، وہ اللہ کریم کی آواز تھی، اللہ کریم کی آواز. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو روشنی تھی نا، وہ دراصل اللہ کے نور میں سے کچھ حصہ تھا، نور میں سے کچھ حصہ. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی لاٹھی ہے، اس سے کیا کام لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں پتے جھاڑتا ہوں اور راستے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہلکے عصاک، اپنی لاٹھی پھینک. حضرت موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ ڈرتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے، سورہ قصص اور سورہ نمل پڑھے، اس میں 19واں 20واں پارہ. تو وہاں سے پھر حضرت موسیٰ بھاگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لا تخف یا موسیٰ، لا تخف، موسیٰ ڈریے مت، میرے ہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. لا یخاف لدی المرسلون،
میرے ہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں. وہ لاٹھی اللہ نے کہا اٹھائیے، اب اسے اٹھاتے ہیں پھر لاٹھی بن جاتی. اب وہ لاٹھی کے بارے میں تصور کہ جی وہ لاٹھی اصل تھی نہیں، اپنی لاٹھی تھی، اللہ نے اس کو سانپ بنا دی. کبھی چاہا اس کو پتھر میں مارا، وہاں سے چشمے جاری کر دیے. کبھی سمندر پہ مارا، سمندر میں راستے بنا دیے. تو کب پانی خشک ہو گیا. تو یہ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں تھا. اللہ نے کہا اپنی بغل میں سے ہاتھ نکال. ہاتھ نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہاتھ چمکنے لگے. فرمایا یہ معجزے ہیں تیرے. اور پھر ان کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تورات کریم. اللہ کریم نے عطا فرمائی. اللہ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ان میں جنت عدن جہاں حضرت آدم ٹھہرے تھے، ان کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے اگایا، جنت عدن کو. پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا. پھر اللہ کریم نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا. وہ لکھی ہوئی تورات، وہ لوح، وہ تختی جس پہ اللہ نے لکھائی کی تھی، اپنے ہاتھ سے اللہ نے لکھا تھا، وہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے دے دیا. اللہ کی لکھی ایک لکھائی ہے کسی لکھاری کی، کاتب کی، میری لکھائی، آپ کی لکھائی، کسی کی. ایک لکھائی ہے اللہ کریم کی لکھائی. ہاتھ بھی مقدس، لکھائی بھی مقدس، کتاب بھی مقدس. تو وہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بے شمار. پیدائشی معجزہ، پیدائشی معجزہ. جب لوگوں نے الزام لگایا ماں پہ تو چپ ہو گئی. انی صمت یومن، میں نے آج روزہ رکھا ہے. لا تکلم انسانا، کسی سے گفتگو نہیں کروں گی. تو وہ پھر جب بہت بہتان تراشی بڑھ گئی نا کہ خامد تو ہے نہیں، بچہ کہاں سے ہو گیا، تو پھر وہ بچہ بول کے بتاتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. یہ نہ اپنی طرف سے بولے تھے، اللہ نے بلوایا تھا. اوتیت الکتاب، اوتیت الحکمہ، مجھے کتاب دی جائے گی، حکمت ملے گی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا. اللہ کے اولیاء کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے اولیاء حضرت عیسیٰ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ دنیا جہان کے جتنے ہمارے امتی اولیاء ہیں، جہاں ملتان سے اکٹھے کریں، وہ پاک پتن سے لے لیں، لاہور سے لیں، اجمیر سے لے لیں، بغداد مصر سے، عراق سے لے لیں، کوفے سے لے لیں، ایران سے لے لیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، حضرت عیسیٰ کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. اور جہاں بھی ان کا معجزہ آیا وہاں آیا بِإِذْنِ اللہ، مردے کو زندہ کیا، کم بِإِذْنِ اللہ. اگر کسی مریض کو شفا دی ہے تکم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے، اللہ کے حکم سے اندھے کو بینا کر دیا بِإِذْنِ اللہ. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے حضرت عیسیٰ نے کیا ہو. جب وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تو ہمارے بنائے ہوئے جو اولیاء ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کے اولیاء ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک نیک بندہ آپ کے سامنے ہو، آپ اسے بہت سمجھتے ہو، اچھا نہ سمجھتے ہو، وہ اللہ کا اولیاء ہو سکتا ہے. آپ جسے اچھا سمجھتے ہو وہ اولیاء اللہ نہ ہو. یہاں تو خواب میں آتے ہیں حضرت صاحب، وہ جی میری آرام گاہ بنا دو، آرام گاہ بن جاتی. کہاں کے حضرت صاحب؟ جھوٹے قصے، کہانیاں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. اصحاب کہف، وہ 7 بندے جو اللہ کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلے، اللہ نے 309 سال سلایا. ایک غار میں داخل ہوئے، وہاں پہنچے، غار میں نیند آ گئی، اللہ نے سکون دے دیا. 309 سال گزرے. وہ ہے ہوا یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا بھی وہی، مارنے والا بھی وہی. کون ہے جس نے 309 سال انہیں زندہ رکھا؟ کون ہے جس نے ان کی کروٹیں بدلی؟ کون ہے جس نے ان کی حفاظت؟ ظاہر ہے بارش بھی پڑتی ہو، ظاہر ہے دھوپ کا گزر بھی ہوتا ہو، ظاہر ہے سردی بھی آتی ہو. کیوں جی؟ سردی لگتی ہے تو لحاف لیتے ہیں کہ نہیں؟ گرمی لگتی ہے تو چھاؤں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کریم ذات، وہ عظیم ذات،
وہ مقدس ذات، وہ مطہر بالا عرفہ اعلی ذات، جس نے سردی میں بچائے رکھا، جس نے گرمی میں بچائے رکھا، جس نے بارش سے بچائے رکھا، جس نے حالات کے تغیر سے ان میں تبدیلی نہ ہونے دی، وہی کپڑے جو پہنے ہوئے 309 سال نہ ان پہ خراش آئی، وہی جسم، وہی صورتیں، اور لمبی عمر کے باوجود اسی طرح کے چہرے۔ 10-20 سال چہرہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ 60 سال کا ہو جائے جھریاں پڑ جاتی ہیں کہ نہیں؟ وہ کتنی کریم ذات ہوگی جس نے 309 سال میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، اسی طرح جسم رکھا۔ اور جب لوگوں نے شک کیا کہ پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں، اس دور میں لوگوں نے شک کیا قیامت آنی ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا دیا، ان کو نیند سے اٹھایا۔ وہ شہر میں نکلے، کھانا لینے کے لیے ایک آدمی گیا، کھانا لینے کے لیے انہوں نے کہا، سکہ دیا، لباس دیکھا، صورت کو دیکھا، یہ تو آج کا انسان ہی نہیں ہے، سکہ بھی آج کا نہیں ہے، کرنسی اور ہے۔ آج سے 300 سال پہلے کی کرنسی اگر کوئی لے کے آ جائے ہم قبول نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو سکہ ہی ہمارا نہیں، جعلی کرنسی ہے۔ کہا نہیں، ہم کل ہی تو گئے تھے، اور اللہ کے نیک بندے ہم جنہیں ہم پوچھتے ہیں نا، انہیں یہ نہیں پتا کب گئے تھے۔ انہوں نے کہا کل ہم شام گئے تھے اور یہاں سے نکلے تھے، ایک غار میں سوئے تھے، وہاں آج ہم اٹھے ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ اتنی دنیا کیسے بدل گئی؟ کافروں کے زمانے سے گئے تھے، اٹھے اس وقت جب مسلمانوں کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا، ان کا زمانہ آیا، اٹھے۔ انہوں نے پھر تحقیق کی، پکڑ کے لے گئے، انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ 300 سال سے زائد گزر جائیں؟ پھر انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے پورا چھان بین کی، یقین ہو گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا جو اللہ 300 سال بعد اٹھا سکتا ہے وہ قیامت کے بعد بھی زندہ کرے گا، وہاں بھی اٹھائے گا۔ وہاں پھر انہوں نے کہا، وہ لوگ پوجنا شروع ہو گئے، جیسے ہم کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا ذرا باہر ٹھہرے، ہم جاتے ہیں غار، غار دکھائے، ساتھی باہر آئے، سلام دعا ہوئی۔ اب وہی ہمارے جو سلسلے ہیں کہ کسی کی ذرا تھوڑی سی خوبی دیکھی، اس پہ یقین کر لیا، اور تعویذ دے دیا، بیٹا پیدا ہو گیا، یقین کر لیا، یہی سب کچھ کرتا ہے۔ مولوی صاحب تیری اللہ سنتا ہے، پیر صاحب ہماری نہیں سنتا، وہی حرکتیں۔ تو وہ انہوں نے کہا ذرا بات ٹھہرو، انہوں نے کہا شہر میں چلے، انہوں نے کہا آتے ہیں۔ وہ اندر گئے، وہ بزرگ اپنے ساتھیوں کو لے کے، اور اندر جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم پہ پردہ ڈال دے، جس کام شرک سے بچنے کے لیے ہم نے اس شہر کو چھوڑا، اب وہی ہمیں تیرے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ پہلے بتوں کو کرتے تھے، وہ جب چھوڑ کے گئے تھے نا 309 سال پہلے، وہ بتوں کو اللہ کے مقابلے میں کرتے تھے۔ ہے اللہ ہم تیرے لیے چھوڑ کے گئے، اب ہمیں تیرے مقابلے میں ہمیں سجدہ کریں گے۔ اللہ نے وہی ان کو موت دے دی، وہی ان کی قبر بنی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب۔ اور ہو سکتا ہے میں نے جیسے پہلے کہا، وہ کوئی ریڑی بان ہو، کوئی مزدوری کرنے والا ہو، اس لیے کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں، کبھی کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، آپ اس کو تکلیف دیں کہ پھیری والا آیا، آپ نے اس سے سامان لیا۔ تو ویسے میں کہتا ہوں آج کل مہنگائی ویسی بہت ہے، اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ پاک، میں دوسرے خطبے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ تو کوئی اگر یہ پھیری والے آتے ہیں تو ان سے بحث نہ کیا کریں، پتہ نہیں کیسے آتے ہیں، کوئی بوڑھے ہیں تو گھر میں پتہ نہیں کیا حالات ہیں، دکان ڈال نہیں سکتے، پیسے ہے نہیں، تھوڑے سے پیسے سے اپنا سامان لے کے آتے ہیں، تو ان سے بھاؤ مت کیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، جتنے مانگے اتنے دے دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ ان کو دیں گے، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو سختی نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی مانگنے والا آئے، آپ اسے انکار کر دیں، کل قیامت کے دن اللہ پکڑ کر لے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اللہ کریم تو عز و جل ہے، سب سے بلند، تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں وقت یاد کر
میرا ایک بندہ اس نے آ کے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا. تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کھانا کہاں سے کھلا؟ تو رب العالمین ہے، تو خود کھلاتا ہے. فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، اس وجہ سے اگر تو اسے کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا. کتنی مہنگائی ہے. جو ثروت والے ہیں، مال والے ہیں، ان سے گزارش اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے محلے والوں کا خیال کریں. کوئی غریب، کوئی بھوکا نہ سو جائے. اور آپ کے اسی عمل سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. آپ ایک سوٹ اپنے لیے بناتے ہیں تو ایک اپنے کسی غریب رشتہ دار کے لیے، کسی غریب محلے دار کے لیے. گزارش آپ سے، آپ کھانا کھاتے ہیں، ہر روز کم از کم ایک بندے کو کھانا کھلائیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اور اللہ دینے والوں کو دیتا ہے. آپ کے حالات نہیں بھی اچھے، صدقہ کریں، خیرات کریں، آپ اللہ کو وہاں پائیں گے. آپ اللہ کے اولیاء بن جائیں گے. کل قیامت کا دن ہوگا جس دن ہر بندے کو حاجت ہوگی. مجھ اور آپ کو حاجت ہوگی، اللہ کے سامنے حاجت ہوگی. اس وقت ہو سکتا ہے کسی کو کھلایا پلایا کام آ جائے، کسی کو پہنایا کام آ جائے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کا لباس پہنائے گا. تو اللہ پاک سخاوت کرنے کی، آج کے حالات میں بہت مشکل حالات ہیں. اللہ پاک غریبوں کے لیے خاص طور پہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اللہ روزگار مہیا فرمائے، اللہ پاک حلال رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرض داروں کے قرض اتارے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.